اپنا جو مدعا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس سارے کے پیچھے جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروویژنز ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ کے خیال میں ان کے استعمال کرتے ہوئے اس سسٹم میں کیا امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے؟ میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ پیچیدہ کیوں ہے یہ معاملہ، کیونکہ اس کے ساتھ دو بہت ہی آئی وڈ سے انٹریگنگ جو ایشوز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. ایک ہمارا آئیڈینٹی کا ایشو اور ایک ہمارا ڈیولوشن کا ایشو. یہ دو بہت ہی کمپلیکس قسم کے مدعے ہیں جو کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو پروونسز اور ان سارے معاملے سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. 1947 میں جب پنجاب تقسیم ہوا، بنگال تقسیم ہوا، تو وہ اتنے مونومنٹل واقعات ہیں کہ ان سے ابھی تک بھی ہم ان کے دکھوں سے باہر نہیں آ پائے. مونومنٹل اگر آپ دیکھیں کہ جو ہماری ہسٹری کے ایونٹس ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے صوبوں کی تقسیم سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ یو کین امیجن کہ اس کا جو امپیکٹ ہے یہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے آپ کی تاریخ کے اوپر. اب دوسرا پرابلم ڈیولوشن ہے. اس وقت جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹریلینز آف روپیز جاتے ہیں صوبوں کو لیکن ان کا امپیکٹ خرچ نہیں ہو رہا. بلوچستان کو اس وقت پنجاب کے مقابلے میں پر کیپٹا 7 ٹائمز زیادہ بجٹ مل رہا ہے. سندھ کو آلموسٹ ڈبل مل رہا ہے. کے پی کو بھی آلموسٹ جو ہے وہ 2.4% یا 5% جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ مل رہا ہے. سب سے کم پر کیپٹا بجٹ جو ہے وہ پنجاب کو مل رہا ہے اس وقت. تو ہم ان دو ایکسٹریم جو اپنا پرابلمز ہیں ڈیولوشن اور آئیڈینٹی، اس کے درمیان ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا سلوشن جو ہے وہ چاہیے. 3 تجاویز ہیں جو اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں. پہلی تجویز یہ ہے کہ صوبے نئے بنا لیں. دوسرا یہ ہے کہ نہیں ڈویژنل سیٹ اپس جو ہیں ان کو تگڑا کر دیں. اور تیسری تجویز یہ ہے کہ نہیں آپ آئینی ترامیم لے کے آئیں اور لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو آپ امپاور کریں. اب ان تینوں کے اپنے جو ہیں وہ ریپرکشنز بھی ہیں، بینیفٹس بھی ہیں. تینوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن میری اپنی ذاتی رائے کے اندر نئے صوبے بنائے بغیر آپ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اس سیٹ اپ میں ہم نے دیکھا ہے نہیں چل پائی. تو کیسے چلے گی اس کے اوپر مزید بات ہو سکتی ہے. آپ سب پروونسز کو بھی سوچ سکتے ہیں جہاں پہ آپ گورنر ایک رکھ لیں اور نیچے آپ کیبنٹ اور جو چیف منسٹر اور پارلیمنٹ جو اسمبلی ہے وہ 3 کر لیں، 4 کر لیں. وہ بھی ایک سوچا جا سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ڈیولوشن اور آئیڈینٹی کے یہ جو دو پیچیدہ جو پیراڈائم ہمارے سامنے ہیں اس کو ہم نے سلوشن دینا کیسے ہے. اس ڈیبیٹ سے اچھی باتیں نکلیں گی اور آئی ہوپ وی ول بی ایبل ٹو کنکلوڈ. بہت شکریہ فواد بھائی، اور اسپیشلی جو ٹائم کیپنگ کا. بیرسٹر صاحب، جب بات ہوتی ہے اس کے کانسٹیٹیوشنل آسپیکٹ کی اور اس میں جن چند ناموں کو کنٹمپرری جو ہے ناموں کو دیکھا جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ ایک زیادہ صائب رائے دے سکتا ہے، تو ان میں آپ کا نام جو ہے وہ بھی گنا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا آرٹیکل 239، آرٹیکل 140A اور جو باقی تمام ڈسکشن جو کہ اس وقت ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ چل رہی ہے، آپ اس کو موجودہ جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنز ہیں ان کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل ایشو ہے، سیاسی ایشو ہے، اور کسی بھی سیاسی ایشو کی طرح اس کی کامیابی کا دار و مدار پبلک کنسنسس، عوامی رائے عامہ پر ہے. عوام کی رائے اگر اس کے حق میں ہوگی یا ہموار کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج بہتر ہوں گے، اور اگر عوام کی رائے کے خلاف جاتے ہوئے اس کو ہینڈل کیا جائے گا تو مسائل پیدا ہوں گے. یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو انیشیٹ کرنے سے زیادہ ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی توضیح کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کو جسٹیفائی کرتا ہے اور ان کے لیے ایک راستہ نکالتا ہے ریگولیشن کے ذریعے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قوم اس بات پر متفق ہو جاتی ہے یا فیصلہ ساز پالیسی میکرز اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ نئے صوبوں کی پاکستان کو ضرورت ہے، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں بالکل ہے. میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اور نئے صوبوں کے ساتھ ساتھ جو ڈیولوشن کا، لوکل گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے اس پر بھی یقیناً جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، بلکہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک کانسٹیٹیوشنل پیراڈائم میں اس ایشو کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یقیناً نئے صوبوں کی ضرورت پاکستان کو ہے. موجودہ جو پروونشل سیٹ اپ ہے اور اس سیٹ اپ کے تحت جو گورننس سٹرکچر ہے اس میں خاصی اصلاحات کی ضرورت ہے. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا اور ان اصلاحات کی طرف پیش رفت کی جائے گی تو یقیناً آئین کے اندر کئی ایسے آرٹیکلز ہیں جن کو تبدیل کرنا پڑے گا، جن میں امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی. ان میں جیسے کہ بات کی گئی یہاں پر کہ صوبوں کا سٹرکچر ہے، اس کے لیے آرٹیکل 239 ہے جو بہت ضروری ہے، اس میں ترمیم
شاید کرنی پڑ جائے کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگی, کیونکہ جو طریقہ کار آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 میں درج ہے, جس کے تحت کوئی بھی صوبہ اگر تبدیلی کرتا ہے اپنے سٹرکچر میں, اپنے جغرافیے میں, تو اس کو آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 کے تحت 2/3 میجورٹی کے ذریعے اپنی صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کرانی پڑے گی, اور وہ قرارداد پھر قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اگر آئینی ترمیم کی طرف بات جائے گی تو کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ سب کچھ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکے گا, اور آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ سے چاہیے. تو ایک تو یہ بنیادی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو اس کا علم ہے. جہاں تک تعلق ہے اس پورے سسٹم کا, یہ صرف صوبوں کی تعداد کو بڑھانے یا کم کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارا بنیادی جو پرابلم ہے وہ گورننس کا ایشو ہے. ہمارا جو گورننس کا سسٹم ہے وہ ڈیفیکٹیو ہو چکا ہے, وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر رہا, اور اس کے نتیجے میں جو ہماری ڈیموکریسی ہے, جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے, یہ پرفارمیٹیو ڈیموکریسی نہیں رہا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ کے نظام کو اگر آپ اسٹرینتھن کریں گے تو یقیناً صوبوں کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اس کا میں ذاتی طور پر اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں 2 مرتبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا حصہ رہا ہوں, اور یہ میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ صوبائی حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ پاورز کو ڈیوالو کر کے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرے. ہمیشہ حکومت کی طرف سے, صوبائی حکومت کی طرف سے ایک ریزسٹنس ہوتی ہے, ریلکٹنس رہی ہے, اور میں اس کا خود شاہد ہوں. فنڈز دینے کے معاملے میں, اختیارات دینے کے معاملے میں, قانون سازی کے معاملے میں. اس کانٹیکسٹ میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ہم اس اپروچ کے ساتھ جائیں تو یقیناً ہمیں ضرورت ہے, ہمیں نئی صوبوں کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں بہت کمپریہنسو لیول پر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ جس کے لیے ہمیں نیشنل کنسنسس چاہیے. اور وہ نیشنل کنسنسس صوبوں پہ ڈیولپ کرنے کے لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ایک نیشنل کمیشن بنانا چاہیے, جو بے شک پارلیمنٹ بنائے, سیاسی پارٹیوں کی رائے سے بنایا جائے, جس کو یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ وہ صوبوں کے اس ایشو پر ڈیبیٹ کر کے, ڈسکس کر کے, تمام سٹیک ہولڈر سے رائے لے کے اس کو بنائے. سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, انٹر ہوں گے. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم جو اگر مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا چاہتے ہیں تو کیا موجودہ جو سسٹم ہے, جیسے کہ ابھی بیرسٹر سیف صاحب نے کہا, تو کیا آپ ان کی تجاویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں ڈیویزبل پول ہے نا, 57.5% جو ہم بانٹتے ہیں, 8,884 ارب روپے ہم نے اس سال دیے. 8,884 ارب روپے. یہ 8,884 ارب روپے 4 انڈیویجولز کو گئے, جس کو آپ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں, جن کو آپ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں نا. اب یہ جو 4 انڈیویجولز کے پاس یہ 8,884 ارب روپے پہلے دن وفاق نے دے دیے, وہاں سے اس کے نیچے جانے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اگر آج جو قوتیں یا جو لوگ, جو اتھارٹیز اس صوبے کے نئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی مخالفت میں بات کرتی ہیں, اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کا پیسہ جو آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کو اتنا ہی ملے گا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو اعتراض, ان کو پتا ہے کہ جب یہ ڈیوالو ہوگا, تو یہ ہمارے پاس سے یہ پیسہ بھی بٹے گا, ان جگہوں پہ جائے گا. مین ایشو جب ہی ہم کنسنٹریشن آف پاور اینڈ اتھارٹی کرتے ہیں کہ اس کا جو پھر پیسہ, اس کا جو فنڈ ہے وہ میرے پاس رہے. دیکھیے, جو ڈسٹرکٹ اپنے صوبائی دارالخلافہ سے جتنی دور ہے وہ اتنا زیادہ پسماندہ ہے. کہ مجھے جو آج جو سب سے بڑا فیئر ہے جو میں نظر آتا ہے کہ یہ جو سمٹمز میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا جو اینڈ ہے نا, آپ گراؤنڈ پہ آپ سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں. اچھا, وہ ناراض مزے کی بات ہے, کس سے ہو رہے ہیں؟ وہ کسی حکومت سے ناراض نہیں ہو رہے, وہ ایک ڈس انفرنچائز لوگوں کا ایک اتنا بڑا سوسائٹی میں ایک حلقہ احباب بنتا چلا جا رہا ہے کہ وہ ریاست سے ناراض ہو رہے ہیں. آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے چاہیے, کیونکہ جب آپ وجود میں آئے تھے 1951 کی سینسس کہہ رہی کہ آپ 3 کروڑ 70 لاکھ تھے, تو بھی آپ 4 صوبے تھے. آج جو ہے وہ آپ جو ہے ایک 7 گنا آبادی بڑھ گئی ہے, آپ 26 کروڑ ہو گئے, جب بھی آپ 4 ہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو, جب آپ یہ 8,400 ارب روپے کو, 8,440 ارب روپے کو جب آپ 4 جگہوں کے بجائے آپ اگر اس کو ووٹ ایور 22 میں کریں, 12 میں کریں, 32 میں کریں, تو آپ ایک ایسا سٹیک کریٹ کریں گے کہ جس سے ان کے پاس, ان لوگوں کے پاس اپنے ایڈمنسٹریٹرز کو چینج کرنے کی, بدلنے کی پاور آ جائے گی. آج کا جو میرا نظام ہے اس میں اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا اور اس سے لوگ ناراض ہو گئے, اس کو وہ چینج نہیں کر سکتے. میں اپنی بات یہاں کمپلیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بات ہو رہی ہے گورننس کو افیکٹو کرنے کی, بات ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن کو افیکٹو کرنے کی, بات ہو رہی ہے جو پیسے ملتے ہیں این ایف سی سے
صوبوں کو ان کو افیکٹولی اسپینڈ کرنے کی، اور پھر اس میں جو مختلف قانونی اور آئینی منہ شگافی ہیں ان کی، تو اس پہ میں آپ سے تھوڑا ایجوکیٹ ہونا چاہ رہا ہوں۔ صوبوں کی ڈیبیٹ بھی کوئی نئی نہیں ہے، چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے، ملٹیپل یونٹ بنا دینے چاہیے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بھی ڈیبیٹ بہت دفعہ اٹھی پھر ختم ہو گئی، اور اس دفعہ پھر یہ بحث چھڑی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک ہمیں یاد رکھنا چاہیے، پاکستان بہت سارے مسائل کا، ہماری فیڈریشن کو جو چیلنجز ہیں، جو آپس میں بد اعتمادیاں ہیں، مثلاً ہمیں وسائل کی تقسیم کا، ہمیں منرلز کی تقسیم کا، ہمیں پانی کی تقسیم کا، ہمیں اختیارات کی تقسیم کا، بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہم صوبے ایک دوسرے کے ساتھ، اور صوبوں کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیجئے، ہم آپس میں دست و گریبان لائک کیفیت ہے، اور اس پہ کنسنسس نہیں بنا پاتے۔ ہمیں اس ڈیبیٹ کو چھیڑتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم ان سینسٹیوٹیز کو بڑھا نہ لیں، وہ جو ہمارے فالٹ لائنز ہیں یا پرابلمز ہیں وہ بڑھا نہ لیں۔ نئے صوبے بننے چاہیے، کیوں؟ لاجک کیا ہے کیوں بننے چاہیے؟ اس لیے کہ موجودہ صوبے جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں صحیح طرح چلا رہے۔ سو بیسیکلی کوئی جماعت پاور کو نیچے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کے فور فادرز نے، آئین بنانے والوں نے یہی کنسیو کیا تھا۔ ہم لوکل پارٹیز کے اس نظام کو امپاور کریں۔ بھائی اگر تو اس نظام کی صورت میں خرابی ہے، قانون میں خرابی ہے، تو قانون تبدیل کر لیتے ہیں نا، اور اگر سیرت میں خرابی ہے تو پھر یہ ڈھونڈیے کہ سیرت کا علاج کہاں سے کرنا ہے۔ آئین ہوتے ہوئے اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ 10 صوبے بنائیے، 20 بنائیے، 32 بنائیے، اگر اسی سوچ نے پھر رہنا ہے تو کیا آپ نئے صوبے بنانا مسئلے کا حل ہے یا اس سوچ کو درست کرنا مسئلے کا حل ہے؟ تو خواتین و حضرات، پاکستان کے بنیادی طور پہ کچھ ایسے سوال ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو ہمیں کھلے آنکھوں سے زور سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر صوبوں نے پاکستان بنایا تھا، صوبے پاکستان سے پرانے ہیں، صوبے تاریخی تناظر میں پیدا ہوتے ہیں، یونٹ آپ بناتے رہتے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہم جو ڈیبیٹ چھیڑ رہے ہیں، ہمیں آئینی فریم ورک کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے، اس کو جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلی کو آپ نے آئینی طور پر پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ اگر 5 سال کے بعد ان کی مدت ختم ہوتی ہے یا اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو ڈیزولوشن کی صورت میں ریزن ریکارڈ ہوں گے، ایکسیپٹ ہوں گے، لیکن پھر 3 مہینے یا 2 مہینے میں انتخاب کمپلسری ہے۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کیجیے آئین میں کہ اس کا نظام ختم نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی گورنمنٹ ختم کرتی ہے تو ریزن ریکارڈ کرے گی، اور 2 مہینے کے اندر اندر یا 3 مہینے کے اندر اندر اس نے نیا نظام یا نیا انتخاب کرانا ہے۔ ہم نے سماج کو سدھارنے کی اور سوشل اویئرنیس کی کوئی موومنٹ کی بات نہیں کر رہے۔ میری آخری گزارش صرف وہ یہ ہے کہ جب تک جمہوریت کے اندر رائے عامہ نہ ہو، تگڑی رائے عامہ نہ ہو، باشعور رائے عامہ نہ ہو، اس کا دباؤ نہ ہو، پبلک پریشر نہ ہو، جمہوری ادارے نہیں پنپتے۔ یہ طاقت سے، یہ امپوزیشن سے، یہ صرف قانون سازی سے یہ ادارے نہیں چلتے۔ جمہوریت کے اندر آئین، قانون اور اس سارے اسلوبوں سے پبلک کا پریشر بڑا پریشر ہوتا ہے، وہ حتمی ڈٹرمنیشن والا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم وے فارورڈ کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے سب کی باتیں سن لی، اس سے آگے اب کیسے چلنا ہے، تو اس پہ میں 3 منٹ ایچ پہ آتا ہوں۔ چودھری صاحب، اگر میں آپ سے شروع کروں۔ آپ کی ڈیولوشن 3 قسم کی ہیں، ایک پولیٹیکل ڈیولوشن ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے، اور فائنینشیل ڈیولوشن ہے۔ اب آرٹیکل 140 نے کہا ہے آپ تینوں جو چیزیں ہیں وہ ڈیوالو کریں۔ آپ بات کریں صرف فائنینشیل ڈیولوشن کی۔ جو 2 امپورٹنٹ ڈیولوشنز ہیں، ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن اور پولیٹیکل ڈیولوشن، وہ تو لوکل گورنمنٹ میں موجودہ سسٹم میں ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے تو صوبے ہی بنانے پڑیں گے نا آپ کو۔ تو یہ انفارچونیٹلی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ میں فائنینشیل ڈیولوشن ہو جائے گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، دیکھیں یہ تو کافی نہیں ہے۔ آپ کو جو پولیٹیکل ڈیولوشن کرنی ہے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو بنانے تو صوبے ہی پڑیں گے۔ صرف سوال یہ ہے کہ آپ آرٹیکل 239 کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں کنسنسس کیسے لاتے ہیں۔